السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ آج ہے جی 17 جنوری اور یہ دیکھیں سویٹر 1 2 3 اور یہ موٹا اسکارف، ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے کل میری بہت پیاری گڑیا ہے فاطمہ، اس نے مجھے کہا، وہ جاب کرتی ہیں کہیں، تو بس اچھی میری پیاری سی فرینڈ ہے چھوٹی سی، اس نے ایک بات کی، اس نے کہا آپ اتنے سارے کپڑوں کی ڈیٹیل بتاتی ہیں، وہ میں اس لیے بتاتی ہوں، میں آپ لوگوں کو انکریج کرنا ہوتا ہے کہ زیادہ گرم کپڑے پہن لیں۔ ایک تو ٹھنڈ سے بیماری سے بچ جاتا ہے بندہ، دوسرا ہمیں ہیٹر کی ضرورت کم محسوس ہوتی ہے۔ تو بجلی ہو چاہے گیس ہو چاہے کوئلے ہوں، بچت کرنی چاہیے، اور ان کے رسک بھی بہت زیادہ ہیں، آپ کو پتہ ہے، میں نے پہلے بھی بتاتی ہوتی ہوں کہ اسکن خراب ہو جاتی ہے اور مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بات، سردیوں میں پانی کم پیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسکن ڈرائی بھی ہو جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو یورین انفیکشن بھی ہو جاتی ہے، جو دوائیاں کھاتے ہیں ان کی دوائیاں بھی باڈی میں جمع ہونی شروع ہو جاتی ہیں، صحیح طرح باڈی سے نکل نہیں سکتی، تو اس کے لیے آپ کو سمجھ لیں گے باڈی اندر سے واش نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے آپ کو پانی لیکوڈ زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اپنے پاس نا پانی کا گلاس رکھا کریں یا پانی کی بوتل رکھا کریں، چاہے گھر میں ہو چاہے آپ دفتر میں، زیادہ نہیں پیا جاتا تو ایک ایک سپ کر کے پیتے رہیں کہ کچھ نہ کچھ تو پیا جائے نا آپ کے اندر جائے۔ اچھا، اب 2 باتیں ہو گئی، تیسری بات یہ کرنی ہے میں نے، میرے والد صاحب کی تصویر پہلے بھی پیچھے لگی ہوتی ہے، لیکن آج میری نظر بار بار ادھر جا رہی ہے، تو چلیں آپ کو بھی موقع ملے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے تو ان کے لیے دعا کر دیجیے گا۔ اچھا، جو بات میں نے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ کتابیں پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ فیس بک آ گئی، کتاب پہ ویسے کتنی باتیں، کتابی چہرہ اور پتہ نہیں کیا کیا مشہور باتیں، تو چہرے تو پڑھنے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ کتاب بھی پڑھا کریں۔ اب جو انسان کہتے ہیں، انسان جو بننا چاہتا ہوتا ہے نا، کتاب اس کو وہ بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ بک کے کچھ الفاظ میں اتنی تاثیر ہوتی ہے، اتنی موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ کو فرش سے وہ عرش تک لے جاتی ہے، ہائی لیول پہ لے جاتی ہے۔ تو اب بک پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور بچپن سے اپنے بچوں کو ایک، چاہے چھوٹی چھوٹی سٹوریاں ان کو سمجھ آئیں یا نہ آئیں، عادت پڑ جائے گی ان کو۔ شروع میں تو ڈرائنگ والی بک، بڑی بکس ملتی ہیں جس میں تصویریں بنی ہوتی ہیں، تصویری کہانی اس طرح کے حساب سے، اس کی عادت ڈالیں۔ پھر جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کو چھوٹی چھوٹی بکس لا کے دیں، ان کو کہیں کہ سونے سے پہلے کتاب ضرور پڑھنی ہے، پھر وہ اتنی عادت پڑ جاتی ہے بچوں کو کہ وہ ساری زندگی رہتی ہے۔ اگر کسی کا ذہن کھولنا ہو، کہتے ہیں چوڑائی اور گہرائی، اگر آپ نے وسعت ذہن کو وسیع کرنا ہے اور ڈیپ نالج اور ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے، تو اس کا سب سے بیسٹ سورس ہے نا وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو عادت ڈالیں اپنے گھر میں بکس کی۔ میرے ہسبینڈ جب بھی جاتے تھے نا آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری، ایک دفعہ تو میں اتنی حیران کہ UK گئے، کسی گورنمنٹ کی طرف سے میٹنگ میں گئے تھے، تو واپسی پہ اتنی ڈھیر ساری بکس، تو میں نے کہا مطلب آپ نے اتنا وزن اٹھا کے اتنا وہ پے کیا وہاں پہ، میں سوچوں اچھا UK سے یہ لے آتے وہ لے آتے۔ جب وہ واپس بھی آئے UK سے، جب خود ہم واپس شفٹ ہوئے پاکستان، تو میرا سارا سامان وہاں نکال کے پھینکا ہے، تو کہتے ہیں جی اس کا جو کسٹم ہوتا ہے جو ایئرپورٹ پہ دینا ہوتا ہے بہت زیادہ ہو جائے گا، اور کتابیں ڈھیر ساری 5-5 کلو کی کتابیں ڈھیر ساری اٹھا لیں۔ اس وقت مجھے لگا یہ فضول کام ہے سارا کچھ نا، لیکن جو بعد میں ان کتابوں کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ وہ ان کا ویژن براڈ ہوا، ماشاءاللہ جاب میں انہوں نے اپنی پروموشن لی، اور اس کی وجہ سے وہ جو ان کا بات کرنے کا سٹائل، ان کا نالج جو تھا وہ بہت زیادہ امپروو ہوا نا، بہت زیادہ ہیلپ ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ جو کتابیں لے کے آنا نا بہت ان کا عقل مندانہ فیصلہ تھا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بکس کیوں رکھ لی ساری نا، چیزیں نکال دی ساری، الیکٹرانکس کی چیزیں میں نے لی ہوئی نہیں، انہوں نے کہا یہ چیزیں ہر جگہ مل جاتی ہیں، نہ بھی ملے نا تو کم کوالٹی پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن جو کتاب ہے نا، جو یہاں سے میں جو کتابیں لے کے جا رہا ہوں، میرا دل کرتا ہے یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاؤں۔ میں کہا آپ نے تو پڑھ لی، میرا اب کیا کرنی؟ کہتے نہیں، میرا دل کرتا ہے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاؤں۔ یہ کورسز جو میں نے یہاں کیے ہیں UK میں، میرا دل کرتا ہے میں پاکستان جا کے اپنے اسٹوڈنٹس کو کرواؤں۔ تو اس میں شوق میں وہ بکس وہاں سے لے کر آئے تھے، اور وہ واقعی بکس کا حق ادا کر دیا انہوں نے۔ تو پھر مجھے لگا، مجھے بھی، میں نے بھی خیر مجھے پہلے بھی تھی، مجھے اگر کوئی پوچھے میری ایڈکشنز، تو میری 2 ایڈکشنز ہیں، ایک چائے کی اور دوسری جو بچپن سے، یہ دونوں چیزیں مجھے بچپن سے ہی ہیں، کتاب کی۔ کتاب چاہے وہ ایک اخبار کا چھوٹا سا پیج ہوتا تھا، ہمارے بچپن میں نا دالیں اور اس طرح چیزیں آتی تھیں کاغذ کے لفافوں میں بنی ہوئی نا، تو میں نے وہ کاغذ کھول کے اوپر لکھا ہونا تو اس کو پڑھنا شروع کر دینا، تو مطالعے کی اتنی عادت پڑی ہوئی تھی بچپن سے، تو یہ عادتیں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب آپ لوگ فوراً گوگل کھولتے ہیں، کمپیوٹر سے یا موبائل سے پڑھتے ہیں، وہ کچھ دیر آپ کے مائنڈ میں رہتا ہے پھر نکل جاتا ہے،
اس کی جو میموری ہے نا میرے خیال میں، ٹھیک ہے، وہ شارٹ ٹرم سی ہے. اگر آپ اپنی میموری کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ جو ہے نا اپنے ذہن کو کھولنا چاہتے ہیں، تو آپ کتابیں پڑھیں. آپ کی پسند کا جو بھی ٹاپک ہو، جس میں آپ کو انٹرسٹ ہو. اچھا، دوسروں کو کاپی نہ کریں. اب مطلب ہے کہ اگر ایک بندہ پڑھ رہا ہے کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر کی وہ کتاب، تو اس کو یہ اگر آپ کو نہیں بھی انٹرسٹ تو مت پڑھیں کہ اچھا بھائی ہاں یہ سارے پڑھتے ہیں، یہ بیسٹ سیلنگ بک ہے تو میں نے بھی پڑھنی. نہیں، جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے. مجھے ناول بہت پسند ہے. اب میں نے نمرہ احمد اور عمیرہ احمد کے مجھے شاید ہی کوئی ایک آدھ بچا ہو، میں نے سارے پڑھ چھوڑے. اس سے پہلے بھی میں بہت پڑھتی تھی. بچپن میں وہ تھے اشتیاق احمد کے ناول، انسپیکٹر جمشید سیریز، عمران سیریز، اور پھر سسپینس میں ایک آتی ہوتی تھی، بڑا عرصہ میں پڑھتی تھی، اسٹوری آتی تھی وہ ٹیلی پیتھی کی، دیوتا، آئی گیس یہی نام تھا اس کا. اس طرح ڈفرینٹ اسٹوریز، مطلب کتابیں. تو اس آپ اپنی جو ہوتا ہے نا ایپٹیچیوڈ، جو آپ کا ایٹیچیوڈ، اس کے حساب سے آپ پڑھیں. لوگوں کو فالو نہ کریں. ہاں اچھی بک ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن اگر آپ کو مزہ نہیں آتا اس میں تو وہ نہ پڑھیں. جو آپ کو اچھا لگتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو ناول میں سے کوئی اچھی چیز نہ ملے. ہاں یہ سلیکشن بھی ایک ہونی چاہیے کہ ناول اتنی اچھی کوالٹی کے ہوں کہ وہ آپ کو کچھ دینے والے ہوں، کوئی آپ کو اچھی بات سمجھا کے دینے والے ہوں. جیسے میں نے نام لیا 2 رائٹرز کا، اور بھی بہت اچھی ہوں گی، لیکن مجھے ابھی تک انہی کا جو میں نے جاب کے بعد، یعنی کہ ابھی ریسنٹ ایج میں جو میں نے پڑھے ہیں نا، وہ انہی 2 کو پڑھے ہیں، تو اس لیے میں نے نام لے دیا، عمیرہ احمد اور نمرہ احمد. یہ جگہ جگہ نا زندگی کے لیسن آپ کو دیتی ہیں، قرآن کے حوالے دیتی ہیں، اسلام کی بات کرتی ہیں. تو ہر چیز جو آپ کو اچھائی کی طرف لے جائے، آپ کی کریکٹر بلڈنگ کرے، وہ اچھی ہوتی ہے. اس لیے بکس کی سلیکشن میں بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح کی پڑھنی ہے. لیکن میں کہتی ہوں پڑھیں صحیح، ایک دفعہ سٹارٹ کریں پڑھنا. اب وہ شوق میری چھوٹی بیٹی میں اتنا زیادہ ہے کہ ایک دن میں نے بک دیکھی، اس کی تو قیمت میں نے دیکھی 4000. میں دل کھول گیا، میں کہ اتنی مہنگی تو نے بک لی ہے. تو اس نے کہا میں نے اپنی پاکٹ منی سے لی ہے ماما، اب میں نے خود اس کے پیسے دیے. تو مجھے بعد میں جب میں نے سوچا تو مجھے یہ بھی بات اچھی لگی کہ میں نے کہا چلے میری بیٹی کو کتابوں کی نا اہمیت کا احساس ہے. وہ بکس لیتی ہے اور شوق سے پڑھتی ہے، تو یہ ایک بہت اچھی عادت ہوتی ہے. بکس خرید نہیں سکتے تو میں جیسے میں بچپن میں کہتی تھی، میری ایک فرینڈ ہوتی تھی، اس کا نام بھی نازیہ تھا. جہاں بھی اللہ اس کو خوش رکھے، آباد رکھے، میرا کوئی رابطہ نہیں رہا اس سے، تو میں اس سے بکس ادھار لے کے پڑھتی ہوتی تھی. لے کے آنی میں نے، اور پھر میں نے واپس کر دینی، کیونکہ میں اتنی افورڈ نہیں کرتی تھی کہ میں نئی بکس خرید سکوں. تو میں اس سے لے کے نا ایک یا 2 دن کے لیے مجھے دیتی ہوتی تھی، تو میں پڑھ کے تو اس کو واپس کراتی ہوتی تھی. تو آپ کو بھی جب بھی موقع ملے نا بک ضرور خریدیں، نہیں تو ادھار لیں، اور پلیز جسے بک لیں اس کو واپس ضرور کر دیا کریں. میری اتنی ڈھیر ساری بکس تھیں، ساری گم گئیں کیونکہ لوگ لے کے مجھے بڑا شوق تھا لوگوں کو بھی کتاب پڑھنے پہ لگاؤں، لیکن اس شوق میں یہ ہوا کہ میری ساری کتابیں چلی گئی کہ لوگ واپس ہی نہیں کرتے. آپ کہیں سے پڑھیں تو واپس ضرور کر دیا کریں. دیکھیں قرآن بھی ایک بک ہے، ٹھیک ہے، الکتاب بہت اسپیشل بک ہے. تو یہ بھی آپ کو پڑھنے پہ کہتی ہے. پہلی وہی بھی کیا ہے، اقرا، پڑھیے، ٹھیک ہے. تو پڑھنے سے انسان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. بہت سارے دنیا میں جو سکسیسفل لوگ ہیں نا، اگر آپ ان کی سٹوریز، ہسٹریز دیکھیں تو وہ کسی بک سے، کسی کے لکھے ہوئے ورڈ سے، کسی چیز سے وہ متاثر ہو گئے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں بک آپ کو وہ بناتی ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں. کوئی ایک جملہ آپ کو ٹریگر کر دیتا ہے، کوئی ایک بات جو ہے نا آپ کو سوچنے میں مجبور کر دیتی ہے، آپ کی سوچ کا زاویہ بدل جاتا ہے، آپ کی ڈائریکشن بدل جاتی ہے. تو آج سے جو ہے نا آپ بک کی طرف لگائیں. یہ دیکھیں میرے ٹیبل پہ ہمیشہ، میرے پیچھے بیک گراؤنڈ میں شاید نظر آ رہا ہو کتابیں، یہ بھی دیکھیں کتابیں میں نے رکھی ہوتی ہیں. ہاں جب بھی موقع ملے، چاہے ایک آدھ پیج پڑھوں، میں 1-2 لائن پڑھوں، لیکن میں پڑھتی ضرور ہوتی ہوں. تو آپ بھی یہ اپنی عادت ڈالیں. اپنے کتابوں کو نا سجا کے سنوار کے بیڈ روم میں یا لائبریری میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ ہمارے تو گھر میں ہم کہتے ہوتے ہیں ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا کتابیں. ٹی وی لاؤنج میں چل جاؤ وہاں کتابیں پڑھی ہیں، اس میں بیڈ روم میں چل جاؤ وہاں کتابیں پڑھی ہیں. میں تو کچن میں بھی رکھ لیا کرتی تھی جب میں کھانا پکاتی تھی. اپنا کچن میں جاتی کم ہوں تو میں کچن میں میرے نہیں بکس پڑھی ہوتی. ایون ہم تو واش روم میں بک لے جاتے تھے کہ وہاں بھی تھوڑا سا موقع ملے تو پڑھ لیں. مطلب ہم لوگ بکس کے اتنے شوقین ہیں. اور اب جو ہے نا یہ موبائل کی ایڈکشن ہے، لیکن یہ کہ جتنا مزہ مجھے بک پڑھنے میں آتا ہے نا، میں واحد وہ چیز ہے خاص طور پر ناول پڑھنے میں کہ وہ جو کہتے ہیں دنیا و ما فیہا سے بے خبر، تو میں دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کے ناول پڑھتی ہوں. آپ بھی آج سے بک پڑھنے کی عادت ڈالیں. کوئی بک شروع کریں، زیادہ آپ آ کے ٹوٹ کے شروع کر لیں، یا کوکنگ کی شروع کر لیں، آپ اپنے کیا کہتے ہیں اسکن بہتر کرنے کی شروع کر لیں، کچھ کریں لیکن بک ضرور شروع کیجیے. اللہ حافظ.